صدیق نے کیا نہیں دیا؟ واحد ہستی ہے، مکے کی بستی ہے، اور آسمان محبت پہ جو چھائی ہوئی ہستی ہے وہ صدیق کا عشق اور مستی ہے۔ ساری کائنات کہتی رہے کہ فلاں یہ فلاں یہ، کوئی ویٹ نہیں ہے، جتنا لگاتے رہیں کوئی ریٹ نہیں ہے۔ ویٹ تب بنتا ہے کہ جب اللہ بولے یا نبی بولے۔ جس کی دکان ہے وہ تولے۔ اس لیے قرآن مجید میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کو، جیسے صوفیاء کرام نے حضرت سیدنا بایزید بسطامی ولایت کے تاجدار، علی الاطلاق تاجدار، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب دن آئے گا اللہ اہل ایمان پہ احسان فرمائے گا اور اہل ایمان کو دیدار کی خیرات عطا فرمائے گا، اور ہر کوئی اپنی استعداد کے مطابق خیرات پائے گا۔ ظرف کے مطابق ہر کوئی خیرات پائے گا، تو سب کو اللہ ایک جھلک دکھائے گا، اور تنہا صرف صدیق کے لیے الگ جلوہ فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری کائنات کا ظرف انبیاء رسولوں کو چھوڑ کر باقی ساری کائنات کا ظرف اور ہے، صدیق کی ذات کا ظرف اور ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی جس آیت کا میں نے سہارا لیا ہے، یہ مشکل دنوں کی بات ہے، اوکھے دنوں کی بات ہے۔ ویسے بھی کسی کو پہچان نہ ہو بے وفا ہے یا وفادار ہے، سکھ میں کوئی پتہ نہیں چلتا، دکھ آتے ہیں سارے نکھر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ دکھ ایسی کسوٹی ہیں، ایسا مقیاس ہیں، ایسا معیار ہیں، نکھر جاتے یار اغیار ہیں، کون اروار ہیں کون پار ہیں۔ اس لیے جب بندے پہ دکھ آتا ہے کہتے ہیں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، آنکھیں بھی پھر جاتی ہیں۔ کسی کو پہچان نہ ہو کھوٹا ہے یا کھرا ہے، جب بندے کے پاس ہوتی ہے نا کرولا کار، سارے ایرے غیرے ہوتے ہیں یار، لیکن جس وقت مشکل کی گھڑی ہوتی ہے اس وقت جان بندے کی سولی پہ اڑی ہوتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ اب کون نبھاتا ہے، کون اپنا کہلاتا ہے، کون دامن پکڑاتا ہے، کون ہاتھ ملاتا ہے۔ وہ کہا نا کسی نے کہ میں گرا تھا تو بہت لوگ رکے تھے، لیکن میں گرا تھا تو بہت لوگ رکے تھے، لیکن سوچتا یہ ہوں کہ آئے تھے اٹھانے کتنے۔ سڑک پہ آپ نے دیکھا ہوگا گرنے والے گرے ہوتے ہیں، بریکیں سارے لگاتے ہیں، بریک لگا کے پھر سپیڈ دے کے نکل جاتے ہیں۔ مہربانی اس کی
جو بریک بھی لگائے گاڑی سے نکل کے بھی آئے دونوں پکڑ ہاتھ اٹھائے اور علاج بھی کروائے کسی منزل پہ پہنچائے وہ بندہ کیوں نہ یاد آئے. تو یہ سورۃ توبہ کے الفاظ ہیں قرآن مجید کے جو میں نے پڑھے ہیں. اللہ فرماتا ہے اِلَّا تنصروہ، اگر تم نے اس کی مدد نہ کی، یعنی میرے نبی کی تم نے مدد نہ کی، تو آگے نتیجہ یہ ہے کہ اللہ فرما یہ رہا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں. تم مدد نہیں کرو گے مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تمہاری مدد کا محتاج نہیں. فقد ناصرہ اللہ، اللہ تعالی پہلے بھی اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے. یہ عجیب سا جملہ ہے کہ تم نہیں کرو گے نہ کرو. جب تم نہ تھے، تمہاری مدد نہ تھی، تم میں سے ایک بھی نہیں تھا، بس ایک کے ساتھ ایک تھا، اور جو ایک کے ساتھ ایک تھا وہ کل ہی نیک تھا. فقد ناصرہ اللہ، اللہ مدد کر چکا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مدد کی صدا کہاں لگائی جا رہی ہے اور جو مدد کی جا چکی ہے وہ کب کی بات ہے. دونوں میں 9 سال کا کم از کم گیپ بنتا ہے، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. یہ الا تنصروہ جو بولا ہے یہ موسم مدینے میں ہے، بلا کی گرمی ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، کھجوریں پک چکی ہیں، چھاؤں میں بیٹھنے کا عالم ہے، ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کر کے سراہیوں سے پانی پینے کا عالم ہے، اور پھل سمیٹنے کا موسم ہے. اوپر سے غضب کی دھوپ بھی پڑ رہی ہے. کسان عید منانے کے لیے پر تول رہا ہے کہ کھجوریں اتریں گی، بیچوں گا، کھاؤں گا، کھلاؤں گا، سامن مناؤں گا. اچانک سے صدا گونجتی ہے کہ سارے کے سارے جتنے ہو پیارے تلواریں اٹھاؤ، میدان میں نکل آؤ اور میرے ساتھ روم کی سپر طاقت کے ساتھ چل کے ٹکراؤ. اب بھوک بھی ہے، ضرورت بھی ہے، قحط بھی ہے، دکھ بھی ہیں. قحط کا عالم یہ ہے کہ کھجوریں کھانے کو نہیں ہے، پینے کو پانی کم ہے، سواری کرنے کے لیے اونٹ تھوڑے ہیں، اور خان ہے کیچ تے کیچ ہے دور. پنل خان چلا گیا کیچ تو میں نے کیچ پہنچنا ہے، سواری ہے کوئی نہیں، رستے میں ریت گرم ہے اور سپر پاور سے ٹکر لینی ہے. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ سپر طاقت سے پہلے اندرونی طاقتیں تھیں جن کے ساتھ جنگیں ہوتی رہی. اب فائنلی میچ پڑ گیا ہے اس طاقت کے ساتھ جس کا کائنات پہ طوطی بولتا ہے، اور ٹکر لینے والے وہ ہیں جن کی تلواریں زنگ آلود ہیں. رسول اللہ نے بولا کہ سارے کے سارے چلو. اب آپ کو پتا ہے کہ کسان کا پھل پکا ہوا ہو، موسم بالکل سر پہ ہو، اور پھر قحط کی مصیبت سر پہ چڑھ کے جادو کی طرح بول رہی ہو،
وہ بیچارہ تو اب ادھر آ گئی جان شکنجے اندر، جی میں ویلنے دے وچ گنا، رو نو آکھو ہون رو محمد آج روے تے منا، سولی پہ آ گئی جان، اب پتا چلے گا کتنا ہے کس کا ایمان۔ یہ ساؤنڈ والے بھائی اس کی کو بالکل بند کر دیں، آواز بے شک مجمع میں رہے لیکن صاف، مہربانی۔ اصل میں ہوتا ہی ہے نا، نعت خان آتا ہے وہ کہتا ہے ہور کھول ہور کھول، جب تک باں باں نہ ہو جائے تب تک پڑھنے والے کو کہتے ہیں مزہ نہیں آتا، پتہ نہیں کیسے آتا ہے۔ جب تک نہ اٹھے شور، آواز پنڈی بھٹیاں سے نہ جائے لاہور، کہتے رہتے ہیں ڈو مور۔ اللہ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر لٹایا جس نے اپنا در ہے چرچا جس کا عرش پر ہے جس کا احسان دین پر مصطفیٰ کا ہم سفر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب سرکار دو عالم نے جب آواز لگائی تو آواز گھر گھر تک پہنچائی۔ اب جو منافقین تھے ان کے اوپر تو یہ اعلان محشر بن کے ٹوٹا کہ اب سر چھپائیں چھپا نہیں سکتے۔ انہوں نے پہلا کام یہ کیا، انہوں نے کہا نہ خود جائیں گے اور باقی بھی سازش پوری فرمائیں گے، کچھ تو ہمارے جال میں بھی آئیں گے۔ اب انہوں نے منافقت کا جال بھی پھیلایا، جو بیچارے کھجوروں کے چکر میں آ سکتے تھے کھجوروں کا چکر دیا، جیسے جیسے کوئی پھنس سکتا تھا پھنسایا۔ اب قرآن مجید میں یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس سے پہلے آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا، او ایمان والو تمہیں کیا ہوا جب تمہیں کہا گیا نکلو تو تم گھٹنے توڑ کے بیٹھ گئے، تم زمین کے ساتھ لگ کے بیٹھ گئے۔ اور اسی آیت میں آگے ہے فرمایا اگر تم ساتھ نہیں نبھاؤ گے تو عذاب دردناک پاؤ گے، میری نگری سے نکل کے کہاں جاؤ گے؟ اگر بے وفائی کرو گے سزا ملے گی۔ لیکن اس آیت کا پہلا جملہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اور اس میں سے ایک بھی بندے کی استثناء، سب اہل ایمان بے شک غلطی 4 کریں یا 400، لیکن صدا رب نے سب کو لگا دی۔ اور آپ حیران ہوں گے پوری امت میں تب صرف ایک فرد تھا، ایک مرد تھا جو اس عتاب میں شامل نہ تھا، جو اس عتاب میں داخل نہ تھا، اور اس کی قرآن سے ہی تصدیق ہے، وہ تنہا ابو بکر صدیق ہے۔ میں قرآن پاک کا سہارا لے کے
اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوشش کریں پہلے قرآن سے سمجھیں. یا ایھا الذین آمنو، اس میں رب نے کسی ایک کو بھی ایگزیمپٹ نہیں کیا، سب کو کہا، مگر ایک ہستی ہے، چاہے بلندی ہے یا پستی ہے، صرف ایک ہستی ہے جو اس آیت کے عموم میں شامل نہ رہی. وہ کیوں؟ فرمایا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. تم مدد نہیں کرو گے، پرواہ نہیں مجھے، موسم سخت ہے تو کیا، دشمن 1000 گنا طاقتور ہے تو کیا، جدھر ہوگا میرا یار ادھر ہوگا پروردگار. چاہے ہو اروار چاہے ہو پار، جب چلے گی نبی کی تلوار، ساتھ ہوگا یار غار، دیکھے گا سارا سنسار. ہم کون سے محتاج ہیں تمہارے، عالم اسباب ہے، تمہارے اوپر احسان فرما رہے ہیں، تمہیں یار کی صف میں لا رہے ہیں. ورنہ رب پہلے مدد کر چکا ہے، تو جو پہلے مدد کر چکا ہے اب بھی وہی کرے گا. اب کھوج یہ لگانا ہے پہلے مدد کون کر چکا ہے. فرمایا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، ناصرہ اللہ فاعل سامنے ہے، مدد کی اللہ نے. یا اللہ او ویلا دس پتہ لگے کدوں مدد کی تھی. فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا. بات کی جا رہی ہے 9ویں ہجری، 9ویں سن ہجری میں، پلٹا دی او ہجرت سے بالکل سرے پہ. فرمایا 9 سال پہلے مدد کی تھی. کب؟ فرمایا جب نکالا تھا اس محبوب کو کافروں نے. اذ اخرجہ الذین کفروا، تو محبوب کی مدد کی تھی اس وقت جب وہ مکہ چھوڑ رہا تھا، سارے رشتے اس زمین سے توڑ رہا تھا، واگے مدینے کی طرف موڑ رہا تھا. اس وقت مدد کی. مولا اور بول، فرمایا ثانی اثنین، حالت یہ تھی کہ 2 تھے اور محبوب 2 میں دوسرا تھا. تھوڑی تھوڑی گل کھل دی جا رہی ہے، اجی میں میری آواز کھل دی جا رہی ہے. میں خطبہ پڑھیا سی تسی آکھے مریل خطیب ہے. نہیں، ظاہر ہے بات والوں کی بات سے بات بنتی جائے گی. جن کا ذکر کرتے ہیں وہ مدد بھی فرماتے ہیں، لیکن آپ بھی کرم فرمائیں گے اور کچھ نہ صحیح. ورنہ خطیب بھی تے نعت خان بھی چڑھ جائے نا سٹیج دیتے تو پہلے آدھا ہے اچھی بولو، پھر آدھا ہے ٹیل لاؤ، پھر آدھا زور لاؤ، پھر آدھا ہے ساڑھے کول تے ایک بزرگ انج دے بھی گزرے نے، وہ گزر گئے نے، وہ آدھے سن جیڑا اچھی نہ بولے او دی اس نو 70 طلاقاں. تے شکر ہے میں تو ایک واری بھی نہیں آکھیا اچھی بولو یا نیویں بولو، تسی بولو نہ بولو. وہ تو تار پہ انگلی پڑے گی، کرنٹ پڑے گا تو اپے بندہ بولے تو لکھ واری بولے. وہ سریکی میں کہتے ہیں سنیں سینے سوز فراق دی تار آہی، ماہی ہاتھ لایا او وج پہ. ہن تار تے اگر انگلی لگ گئی پھر چیک نکلی تو سبحان اللہ. باقی ساڑا کوئی تقاضا نہیں، نہ داد دا، نہ فریاد دا، نہ امداد دا.
کیونکہ آپ کی چپ بھی مزہ دیتی ہے. غور فرمایا آپ نے. اب کھل رہی ہے بات کہ کب مدد کی تھی, کون سا ویلا تھا, کیا حالات تھے. فرمایا ثانی اثنین, دو میں سے دوسرا تھا, جب ان کو مجبور کیا مکے کے کافروں نے اور وہ چلے تھے مکہ چھوڑ کے. ثان یسنین آگے بالکل کھول دیا, کہا اذہما فی الغار. اساں آکھیا ہو سمجھ آ گئی پروردگار, غار دی بھی سمجھ آ گئی تے یار دی بھی گل کھول گئی. ہر آیت جو بھی پڑھو آگے سے کوئی ایران سے کوئی افغانستان سے انٹرپشن کرتا ہے کہ اس سے فلاں بھی مراد ہے, یہ واحد آیت ہے, اس میں آج تک کوئی دعوے دار نہیں بن سکا. یہ واحد آیت ہے. واحدی کو بلا, امام مجاہد کو بلا, حضرت قتادہ کو بلا, غزالی کو بلا, رازی کو بلا, ایرانیوں کو بلا, شامیوں کو بلا, مکے مدینے والوں کو بلا, ایک ہی ہستی ہے. یہاں کوئی پاؤں دھر نہیں سکتا, دعویٰ اس آیت کا کر نہیں سکتا, کیونکہ غار میں سانپ کے منہ میں ٹانگیں دے کے کوئی مر نہیں سکتا. اور جو غار میں اتر جائے یار کے ساتھ صدیاں گزر جائیں وہ یار مر نہیں سکتا. ہے کہ نہیں؟ آگے پیچھے امام راضی کو بلانا پڑتا ہے, انہاں دا بو من, انہاں نو ڈک. اس آیت میں دعوی کوئی نہیں کرتا کیونکہ اللہ نے اتنا کھول دیا, ہر ہر موتی رول دیا. کہا اذہما فی الغار. ہون سمجھ آئی سرکار, ہون مرضی کسے دی کرے اقرار کرے انکار, لیکن ایک بات تو کھل گئی سرکار کہ اللہ نے دعویٰ کیا کہ تم الا تنصروا مدد نہیں کرتے, نہ کرو. اللہ پہلے مدد کر چکا ہے. یا اللہ وہ کس شکل میں؟ فرمایا وہ اخرجہ الذین کفروا ثانی یسنین. اب ثانی یسنین کی جو ترکیب ہے, ترکیب بڑی عجیب ہے. یہاں اچھے اچھے مفسرین کو ایسے گھومنے لگتی ہے یہ کھوپڑی کہ یہ ثانی یسنین کیا ترکیب ہے, اور ترکیب عجیب ہے, اور ترکیب بڑی عجیب ہے. کیسے؟ جیسے کہتے ہیں نا, قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے, چشتی صاحب ادھر بیٹھے ہیں, قبلہ حضرت صاحب ہیں, یہ تین بزرگ ہیں, تو کہیں جی شاہ صاحب ان تین میں سے تیسرے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ شاہ صاحب تیسرے بھی ہیں اور تین میں بھی ہیں, تین میں بھی شامل ہیں اور تیسرے بھی ہیں, یعنی الگ بھی ہیں شامل بھی ہیں. ثانی یسنین میرا محبوب دو میں سے دوسرا ہے, یعنی دو میں بھی شامل ہے, دوسرا بھی ہے. ربا ایک کیے, فرمایا ہون 10 ایک کیے, یار دے بنا یار دا لگدا نہیں جی. اے جڑے تینوں ایک لگ دے نے, اے ایک بھی نے, اے دو بھی نے. اے پیار دے وچ ایک نے, ایک بیک نے, رکھ دے ایک دوجے دی سیک نے. انہاں ایک کی جانی, ایک تے انگلی اٹھاوے گا, منہ تے تھپڑ پائے گا.
اگر تو ایک کی تعریف کرے گا دوسرا تجھے شابش دے گا، کیونکہ ان کے بیچ میں بال کا بھی گزر نہیں ہے۔ ایک دی دم دم سکھ تے جیڑا ایک کونڈو کر جانے او کافر مشرک ہے۔ کیوں مقناطیس تے لوہے وانگوں ایک ہوں ڈھولن دی چھک ہے۔ یار فرید پہچانن یار فرید پہچانن کیتے اے نسخہ ایک ٹک سان یسنین۔ کیوں بھائی غلام حسین پیر جی پانی دینا میرے مصطفیٰ کا ہم سفر ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی گلی گلی نگر نگر آپ نے غور فرمایا جناب کہ فقد ناصرہ اللہ، اللہ نے دعویٰ فرمایا کہ تم مدد نہیں کرتے نا تو اللہ مدد پہلے کر چکے ہیں۔ یا اللہ کتھے کیتی ہو تے کنج کیتی سی؟ انہیں آکھیا جدوں کافرہ نے ہن حضرت صاحب نے میں نے پنجابی دا آرڈر لایا تے ہن انجی سمجھ لو آ گئی جان شکنجے اندر یعنی یار من ترکی ہو من ترکی نمی دانا نہ سدھی پنجابی ہوندی ہے تے نہ دوجی ہوندی ہے تے ہن نیلی تے پیلی چلنی ہے تے کوئی پسلی شسلی ترٹ جائے توڑی پنجابی شریف دی وچ رلے ملا کام ہونا ہے، مقصود قبول ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی وصول ہے۔ سونا اللہ کدوں مدد کیتی ہو کیڑے ویلے؟ انہیں آکھیا جدوں کافراں نے یار نو قتل کرن دا پروگرام بنایا سی، انہاں نے 100 سورما نو منتخب کر کے تلواراں پکڑائیاں تے اساں پھر اپنے کارخانہ قدرت نو حرکت دیتی کہ اے اپنی آرمی لیان تے اسی اپنی آرمی لیاواں گے تے ویکھ اساں جیڑی آرمی یار دے تحفظ واسطے کھڑی کیتی او دا چیف آف دا آرمی سٹاف دل سی اتنا او دا صاف او جرنیل اعظم لوگاں بھی تو لے آئے لیکن ذرا گھٹ گھٹ تو لے آئے ہن اساں جدوں بولے آئے اساں قرآن کھولے آئے او کنج فرمایا رب نے آکھیا کہ ناصرہ اللہ اساں مدد کیتی کیویں؟ فرمایا اساں یار نو دسیا اج بستر تے نہیں جانا۔ شروع ہو گئی نا مدد، اج بستر تے نہیں جانا، مولا میں نہیں جانا انہاں تا آنا۔ فرمایا تو اج بستر تے علی نو سوانا تے پھر میں کلا جانا۔ فرمایا کلا جانا لا رستہ نہیں، بستر علی دے حوالے تے بستر والا صدیق دے حوالے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر
اب اگر لڑنا ہے رب سے لڑیں، تقسیم اس کی ہے یا وچ ساڑا بھی کوئی حصہ سی، ایسا تو ہے ہی نہیں سا. یہ تقسیم خدائی ہے کہ بستر علی کے حوالے، بستر والا صدیق کے حوالے، دوسرا کام مکے والوں کی خلق کی امانتیں علی کے حوالے، خالق کی امانت صدیق. جتھے میں بھٹکاں تے اٹکاں تسی اشارہ کر دینا کہ انج نہیں انج، لیکن اتھے تے ہون پورا اگر ڈنڈی نہ ماریے پورا تولیے تے انجی بولیے. لیکن حضرت علی کو بستر تو ملا پر بستر پہ ایک رات ملی. علی کو بستر والا ملا، بستر والا ملا، ایک رات، دو رات، تین رات، اج بھی یہ صدیق یار دے ساتھ او دی مکی نہیں رات. جے میرے وس وچ ہووے تے میں سجنا نوں حاشر دی فجر تک روک لواں. ایک کائنات خواباں ہی ویکھ دی رہی، سارے عاشقاں نے یہی آکھیا شالا انج بھی کدے ہووے، پر ہویا کتے نہیں. اتھے ہو گیا ہے کہ جے میرے وس وچ ہووے تے میں سجنا نوں حشر دی فجر تک روک لواں. نہ اے رات مکے، نہ اے بات مکے، نہ لطف کرم دی جات مکے. اردو میں یوں کہتے ہیں کہ کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو، کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو. مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سحر نہ ہو. میرے پاس میرا حبیب آ، میرے اور سونا قریب آ تجھے دھڑکنوں میں بسا لوں میں، آ تجھے دھڑکنوں میں بسا لوں میں کہ تجھ پہ پھر کسی کی نظر نہ ہو. کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں. واہ صدیق، بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا نینن میں جو آن بسو، میں نینا چھانپ ہی لوں، نہ میں دیکھوں غیر کو، نہ تو ہے دیکھن دوں. یہ حسرتیں صدیق کی پوری ہو رہی ہیں، ارمان صدیق کے پورے ہو رہے ہیں. سرائیکی زبان میں کہتے ہیں جے آوے اکھ دے ویڑھے وچ، جے آوے اکھ دے ویڑھے وچ، این نوٹی اکھ، اکھ بھالنی نہیں. تو انہوں سمجھ آندھی پئیے جاندھی پئیے؟ جانو تو انہوں نہیں تے میں نو تے آندھی پئیے. وہ کہتے ہیں نا something is better than nothing. چلو کچھ نہ کچھ تے پلے پوسی، پلے نہ بھی پیا چاستا آوسی. جے آوے اکھ دے ویڑھے وچ، این نوٹی اکھ، اکھ بھالنی نہیں. او چوم چوم پلکاں پیار کرے، کرے منتاں لکھ، اکھ بھالنی نہیں. او چوم چوم پلکاں پیار کرے، کرے منتاں لکھ، اکھ بھالنی نہیں. او آکھے بھال
بھلے دا میں او آکھے بھال بھلے دا میں کرے منتا لکھ اکھ بھالنی نہیں. فقد نصرہ اللہ کی تفسیر ہوئی. رب نے مدد فرمائی. یار کو فرمایا بستر پہ علی کو سلا, مخلوق کی امانتیں اس کے کھاتے لگا, تے میں کدے جاواں, فرمایا تو ابو بکر دے گھر جا. ایران سے چھپی ہوئی کتابیں ہیں نا, ان میں ایک اعتراض لکھا ہوا ہے بھی, کہتے ہیں جی حضور حضرت ابو بکر کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے. اصل میں حضرت ابو بکر کو پتہ چل گیا تھا کہ حضور جا رہے ہیں, تو حضور مجبوراً ابو بکر کو ساتھ لے گئے تاکہ پھر چغلی نہ کھاوے. دھجیاں اڑ گئیں اسی منزل پہ ان کی اس دلیل کی. اب حضرت ابو بکر تو اپنے گھر ہیں, سارا مکہ سو رہا ہے, قیلولہ ہے, شدت کی گرمی دوپہر کا وقت ہے, لیکن رب نے بولا ابو بکر اپنے گھر ہے, سونیا تو جا. اے پہلی منزلے, حالانکہ ہمیشہ عشق حسن دے در تے جاندا ہے, لیکن اج حسن عشق دے در تے پیا جاندا ہے. بے سمجھانو سمجھ نہیں آندا ہے. اج حسن پھر کیڑی شکل وچ؟ حدیث پاک ام المومنین سے روایت ہے کہ سرکار گئے کیسے, کہا متقنعن, ایسے, اس کو کہتے ہیں گھونگھٹ نکال کے. اس کو میرے جیسے پھکے مزاج والے تو کہتے ہیں دھوپ سے بچ کے جا رہے ہیں. اہل درد کہتے ہیں نا, حسن گھونگھٹ نکال کے جا رہا ہے تاکہ کوئی میلی نظر نہ لگے, گندی نظر نہ لگے. اور حیا والی شرم والی دلہن جب گھونگھٹ نکال لیتی ہے, براتی ہزار ہوتا ہے, لیکن ہر ایک اس کا منہ نہیں تک سکتا, منہ دیکھنے والا صرف ایک ہوتا ہے. اور وہ کون ہوتا ہے؟ جو سہرا باندھ کے آتا ہے. فرمایا جو عشق کا سہرا باندھ کے آئے گا, حسن اسی کے سامنے نقاب اٹھائے گا. آج حسن کا تاجدار عشق کے تاجدار کے در پہ آیا, آ کے اینج صرف ہاتھ لایا, صدیق نو پہلے ہی کھڑا پایا. صدیق نے در کھولیا, ویکھ کے آکھیا واہ مدنی ڈھولیا. دروازہ کھلا, صرف ہاتھ رکھنے سے سارے سو گئے. تو کھلوتا ہے, تو کیوں کھلوتا ہے؟ عشق نے آکھیا 4 مہینے پہلے جدوں سارے جاندے سن پے, میں بھی اجازت منگی سی, میں بھی مدینے ٹر جاواں. تساں آکھیا سی لا تعجل, لا تعجل, تو کلا نہ چل, تو کلا نہ چل, اللہ کرم کماوے گا, تیرے نال بھی کوئی جاوے گا. انہا بھی عشق دیوانہ نہیں ہوندا ہے, پر انہا نہیں ہوندا. آکھیا او دوندہ دروازے تے کھلوتا رہندا, پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جاویں. ہائے ہائے ہائے, یہ حسن آیا ہے. یہاں یہ منزل عجیب ہے. معراج کی رات
محبوب نے آرام فرمایا، جبریل بلانے آیا، یہاں الٹ ہو گیا صدیق گھر پہ، حسن خود رسول بلانے آیا۔ اور جب دروازہ کھلا حضور کے قدم اندر گئے، پہلا سوال کیا؟ ابو بکر کوئی غیر تے نہیں؟ کیونکہ ٹاپ سیکریٹ بات ہے، یا علی کو پتا ہے یا خدا کو پتا ہے یا نبی کو پتا ہے، اب صدیق کو بتایا جا رہا ہے، ٹاپ سیکریٹ ہے، کسی کو ہوا بھی نہ لگے، کوئی غیر تو نہیں ہے۔ حالانکہ بیٹیاں بھی تھیں، بیٹے بھی تھے، نوکر بھی تھے، لیکن صدا گونجی صدیق کی، جتھے تواڈا پیرے اتھے خیر ہی خیرے، اتھے کوئی نہیں سونیا تیرا ویرے، اتھے خیر ہی خیرے، کیونکہ جنہ کلمہ بھی نہیں پڑھیا پر تیرا عشق انہاں دے سینے وڑے، تو نہیں سمجھا اڑیا۔ یہ صدیق کی تربیت کا اثر ہے، یہ صدیق کا گھر ہے۔ یہ نبی کریم نے بولا مجھے آرڈر ہے کہ میں مکہ چھوڑوں، ظاہر ہے صدیق پھٹ بولے کلے کلے، یہی سوال بندا سی نا، انہاں کیا میں نو آرڈر ہے میں مکہ چھوڑا، انہیں پھٹ آکھیا کلے کلے، انہاں ہاتھ چایا پیار والا، رکھ کندے تے آکھیا تو ساڑے رلے، اساں نہیں جانا کلے۔ تے مدینے آلا جے دے رلے، او کائنات او دی جتی دے تھلے، ہون تے آکھ صدیق بلے بلے۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مٹایا جس نے اپنا گھر، چرچا جس کا عرش پر، احسان جس کا دین پر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ اللہ بھلا کرے۔ کیوں جناب؟ جب حضور نے یہ فرمایا ہن چاہیدا سی مسکراندا، انجی نا جی، مسکراندا تے بھنگڑا پاندا، لیکن ہویا کی ادو سرکار آکھیا تو ساڑے رلے، او دے زخمہ دے سارے ہی پھاڑ کھول پہ، رویا راج کے ہتھاں نال اکھاں نو کاج کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے باپ کو یوں تڑپتے روتے دیکھا، آج مجھے پتا چلا دکھ میں تو ہر کوئی روتا ہے، سکھ میں بھی کوئی روتا، آج پتا چلا خوشی کا رونا بھی بڑا شدید ہوتا ہے۔ یہ خوشی تھی جو سمائی نہ گئی، خوشی تھی جو برتن سے چلک پڑی۔ صدیق خوشی سے جی بھر کے رویا کہ تساں کتھاں اساں کتھاں، پہ گیاں لمیاں لمیاں وت، دشمن کی دعا جا کے پھرے باب اثر سے، ہم نے تو جو مانگا ہے ملا ہے اسی در سے۔ یہ صدیق کی حسرتیں پوری ہو گئی کہ رسول اللہ کا ساتھ کوئی معمولی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا تو ساڑے رلے، لیکن جائیں گے کیسے؟ ابھی کہا، صدیق نے اشارہ کیا گھر کے کونے کی طرف، کہا 4 مہینے پہلے آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، آپ نے بولا تھا اللہ تجھے ساتھی عطا فرمائے گا، اس دن کی یہ اونٹنیاں خریدی ہیں، باقی مال میرا جانور میرے لے جاتا ہے میرا چرواہا،
ان کو جانے نہیں دیتا، یہ سپیشل سواریاں ہیں، یہ تواڈے واسطے ہی تیاریاں ہیں۔ ان کو ببول کے درخت کی شاخیں توڑ لاتا ہوں، ان کو خود کھلاتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں، کیونکہ اے سواریاں نے میرے یار دیاں۔ اے سواریاں نے میرے اور یار بھی سونا لگدا ہے، پیارا لگدا ہے، یار دیاں گلیاں، یار دا ویڑھا، یار دی سواری تو جتے بھی ہتھے چڑھ جائے تو پھر انج کر لئی دی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ پڑھتے تھے پشاب کے علاقے میں، چھوٹے تھے، خود فرماتے ہیں، لکھا ہے کہ میں پڑھتا تھا کتابیں اٹھاتا تھا، پہاڑ تھے، پہاڑوں میں نکل جاتا تھا، پھر اکیلا بیٹھ کے پڑھتا تھا۔ ایک دن میں کتابیں لے کے آیا، ایک مجذوب تھا، اس کا نام تھا بابا نور ماہی، وہ وہیں پھرتا رہتا تھا، بولتا کسی سے نہیں تھا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کہتے ایک دن میں جو آیا، میں نے بابا نور ماہی کو ایک بکرے کے ساتھ کھیلتے پایا، ایک بکرے کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہے ہیں، کبھی اس کے گلے میں باہیں ڈال لیں اور کہیں کیا، آوے میرے محبوب دیا لے لیا، کبھی اس کی ٹانگ پکڑ لے، او آوے میرے محبوب دیا لے لیا۔ لے لیا نو کی پتا نہیں سمجھا، انہاں لے لیا نو کی پتا کہ یار دا لیلا کی ہوندا ہے، تسی تے سمجھ دے پائے کدو ان دی باں اتھو پھاڑ لین، کدو انہوں چمن، آوے میرے محبوب دیا لے لیا۔ حضرت پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں کہ اودیاں انہاں گلاں دا جادو دی طرح ٹھا میرے دل تے انہاں اثر ہویا، میرے دل وچوں ہوک تے کوک نکلی۔ مہر علی شاہ چک کتاباں بوٹے وچ سٹ، لا تیلی لا اگ تے چل نس چلیے تے آپاں بھی نعرے مار دے رویے، آوے محبوب دے لے لیا۔ وہ تین دل کیتا کتاباں نو اگ لاواں تے میں بھی کدے دور نکل جاواں، نہ ہادی سمجھ ہدایا، نہ کافی سمجھ کفایا، کر پرزے جلد وکایا، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ کہتے میرا دل کیتا اگ لاواں تے او بابے ہوران لیلے صاحب دا کان پھڑی رکھیا تے میرے وال تکیا، او شاہ جی تسی نہ ایک کری آئے، تسی جیڑا کم لگے ہو لگے رہے آئے، اے ساڑا کام ہے، اے ساڑے تے رہن دیو، تسی بڑے کام کرنے نگے، اسی تے کلم کلے تواڈے نال ہونگے گلے، تسی نہیں جانا کلے۔ پیر صاحب کہتے میں حیران ہویا، میں سوچ دا پہ آئی نو کون پہ دستا ہے، تے او آکھے میرے محبوب دے لے لیا، تے میں پھر نیڑے ہو گیا، اے بول دا کسے نال نہیں، سانو بول جو پہ آئے، پھر بولیے۔ پیر صاحب فرماتے میں آکھیا بابا جی یہ لیلے نال بڑیاں اٹکیلیاں پہ کر دیو تے یاریاں پہ جتلان دیو تے پیار پہ کر دیو، یہ محبوب دیا لے لیا، یہ کیدا لیلا؟ وہ ہس پہ آکھ لگے تو انہوں پتہ نہیں تو اڑے نانا غوث پاک دا لیلا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، او جیڑا یار دے نا کیتا او دے نال بھی پیار ہویا، تے جدوں صدیق تیار ہویا اٹھا نال پیار ہویا، او جیڑے اٹھاں تے مدنی سوار ہویا، ہون دس ہین سونے کے نہیں، ہین مٹھے کے نہیں۔ صدیق نے آکھیا 4 مہینے ہو گئے 800 درہم دے خرید کے، انہاں نو کھوانداں، انہاں نو پیوانداں، انہاں دی نوکری کرداں کہ یار آوے گا انہاں تے سواریاں فرماوے گا، اے سواریاں تیار نے، لجپالا فکر نہ کر، اگلی منزل ہوں ذرا غور کرنا، فل فور کرنا، میرے آقا اے 2 اٹھ میرا غلام جیڑا عیسائی عبداللہ او غار تک لے جاوے گا، تے غار تک اسی جاوان گے، اسا انہاں ظالمہ کلون سر چھپاوان گے، تے پچھو میرا عامر بن فہیرہ میرا غلام جیڑا بکریاں چراندہ ہے، او بکریاں چراندہ ہویا آوے گا، ساڑے پیران دے نشان
مٹاوے گا نالے صدیق یار نو دودھ تازہ پیواوے گا اے سونیا میرا پتر سارا دن خبران لوے گا رات نو آ کے غار وچ پچاوے گا باقی روٹی تے کھانا او میری دھیاں نے لے آنا ایک چیز دس جڑا میں دعویٰ کیتا صدیق بچایا کیوں 40,000 دینار سی گن گن کے لایا گن گن کے لایا امیس نو ظلم کیتا جا رہا خرید کے آزاد کرنا لا صدیق نہدیہ ذنیرہ بلال اے سارا قیدہ کمال اکو اسلام دلال اے ربا کون پہ مدد کردہ ہے فرمایا ناصرہ اللہ ہون پھنس گیا ایک کون مدداں کر رہے ہیں اللہ تے اٹھنی کے دیے پھنس گئے ہو نا یہ دودھ کون پہ پی باندھا ہے یہ روٹیاں کون پہ کھواندہ ہے یہ کندیاں تے کون لئی جاندہ ہے صدیق تے فقط ناصرہ اللہ اللہ دے مدد اساں کیتی اللہ سیاں اے ساڑے علاقے چھتے ہوندہ ہے سڑک کوئی بڑھاندہ ہے تختی کوئی لاندہ ہے تے تھوڑے علاقے چھتے نہیں ہوندہ ہونا انہیں آکھیا تو سمجھیا نہیں اوے اساں صدیق کولو کم لیا تے پھر اودا نہ لاؤ فرمایا اودا بھی لیا پر اے جڑی نوکری صدیق کر رہا سی توفیق سی ساڑی توفیق سی ساڑی صدیق چنیا اساں سی صدیق انتخاب ساڑا سی ربا کوئی ہور بنا لیندو فرمایا اے دے ورگا ہور ہے ہی کوئی نہیں سی جدوں ٹورے نا ویلا رات دا تے حضور پب بھار ٹورن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پب بھار سرکار انج کیوں کر دے فرمایا پورا پیر نہ لگے ظالمہ نو پتہ نہ لگے تے میرے حضور دے نازک نازک تلوے پھلاں تو نازک ریشم تو نازک تو جدو پیر لگے نہ تھلے ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں روح خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر پرخار رستہ تے کنڈے تے نکیلے پتھر ہن رات دے ویلے صدیق نو کنے دسیا کہ یار دے پیر تھک گئے نہیں عشق نے دسیا صدیق ہن رکھ گھٹنے خاک تے صدیق نے رکھے گھٹنے خاک تے اکھ لائی چہرہ پاک تے عرض کیتی لجپالا کرم کما ہن تے غریب دے کندیاں تے آ لجپال نے انکار نہ فرمایا تے نبی صدیق دے کندیاں تے آیا تے جدو صدیق نے یار نو چایا ہن واجد دے وچ آیا مولانا روم آکھ دینے ساربانا جڑے فارسی سمجھ دینے پیارے ساربانا اشتراں بھی ساربانا اشتراں بھی او ساربانا او کافلہ لے جانا لیا ذرا اٹھنو ویک اٹھ دی چال ویک تے پھر ویک کی مستے انہیں آکھیا میر مستو خواجہ مستو یار مست اغیار مست یار نے یار نو چایا تے او بھی مست تے حال بھی مست
مست یار مست اغیار مست باغبان راد مطرب ابر ساکی جام میں باغ مستو راگ مستو غنچہ مستو خار مستے او باغبانا ذرا مالی بھی ویکھ تے پھول بھی ویکھ تے پھل بھی ویکھ ذرا ویکھ جاندہ ہویا ماہی تے باغ بھی مستے جنگل مستے بوٹیاں مست نے پتھر مست نے خار مست غنچہ مست نمیدانم کے آخر چون دمیں دیدار می رقصم صدیق دی معراج کائنات عشق دا راج یار کندیاں دے اتے تے چڑھائیاں پیا چڑھدا ہے قبلہ شاہ جی بڑے بڑے عمرے کرن جاندے نے بڑے بڑے حاجی جاندے نے دو دو بوتلاں وڈیاں وڈیاں بغل چ دباندے نے غارے سور تے جاندے نے ایتھے نعرے بڑے لاندے نے اتھے رستے چ بے جاندے نے تے پھر مریداں نو فرماندے نے پڑھو نہ مراد دیو پتر اتھے لے چل اتھے نہ پیر پجدے نے نہ فقیر پجدے نے تے عشق دے امیر پجدے نے تسی آپ پہ جوان ہو کے نہیں چڑھ سکتے تے ہون تے راہ بنیا ہویا ہے جڑے ویلے راہ ہی نہیں سی پر راہ ہی چڑھے آئے تے نعرے مار دے کیوں نہ دھمکا نال بھجاں کیوں نہ دھمکا نال بھجاں کونین دا مالک چئی ویندا کونین دا مالک چئی ویندا بی بی آمنہ مئی نوری خیر چا پئی میرا شان ودھائی کونین تو فخر ودھائی ویندا کونین تو فخر ودھائی ویندا بی بی آمنہ مئی جا رہا ہے کون صدیق کاندھے پر نبوت کا بھار ہے کون ہے جو یہ بھار اٹھانے کے لیے تیار ہے کائنات کو انکار ہے بول گیا مولانا محمد یار ہے وہ کہتا ہے اے بارہا چاون دانا سینے دے وچ ماون دانا منہ کھولتے گاون دانا ہر چم جلایا کیا کراں لائق نام دیدار دی دیدیں اڑایا کیا کراں یہ بار صدیق نے اٹھایا بے سمجھانوں پھر بھی سمجھ نہیں آیا رب ناصرہ اللہ فرمایا کہ اساں کرم کمایا ربا سارا سن سمجھ آیا مکہ فتح ہو گیا مکہ فتح ہو گیا سرکار دو عالم حرم میں اترے کعبہ شریف کے ارد گرد آئے 360 بت کو پایا حضور نے ایک ایک کو اشارہ فرمایا مٹی سے ملایا سر جو اٹھایا تو حبل بت کعبے کے سینے چھت کے اوپر پتل کے کیلوں کے ساتھ گڑا ہوا نظر آیا صدیوں سے کھڑا ہوا نظر آیا کعبے پہ چڑھا ہوا نظر آیا کون سا بت حبل پتل کے کیلوں سے گڑا ہوا تاکہ کیا مزاج تھا تاکہ خدا صاحب ڈھے نہ پین اندھیری شندھیری بھی تے آ سکتی اے خدا صاحب کتے چیف خدا صاحب کتے ڈگی نہ پین اپے بنانا اپے لانا اپے ٹھوکنا اپے عبادت کرنی تے اپے پوجی جانا تے او مر جانا کعبے دی چھت دے اتے انہاں ٹھوک کھڑایا تے مدینے آلے سر چایا تے میں عرض کردہ ہوں نا کہ اگر سرکار چاندے انج اشارہ کر دے تے انہیں پھڑک کے تھلے اور جیڑا نبی انگلی اٹھاوے تے چاند دا کلیجہ چیر کے رکھ دے وے ڈبیا سورج پلٹاوے اے چوکھا دور سے اے تے چھتے پہ آسے
اے نہیں کیتا، اے نہیں کیتا۔ نماز استسقاء بخاری میں ہے کہ حضور مدینے میں نماز پڑھا رہے تھے استسقاء بارش والی، تو آپ نے یوں کیا پھر یوں ہوئے، پھر آگے ہوئے پھر یوں کیا۔ صحابہ پوچھے جدو نماز مکی، سونے اج تے نماز چل پھر کے پڑھائی جے، کدے اگے جانا کدے پیچھے آنا، کدے ہاتھ اٹھانا پھر تھلے فرمانا، محبوب دا ویکھنا مسکرانا۔ فرمایا اصل وچ میں نماز شروع کیتی، اگے جنت دا انگور دا درخت آ گیا تے او دی ایک او دا جڑا ہوندا ہے گچھا او تھلے آیا، میں ہاتھ لایا، پروگرام تے میں توڑن دا بنایا، پھر میں آکھیا پردہ تے پردہ ہی رہن دے ہو۔ میں آکھیا صدقے جاواں جے کھڑے ہو کے مسلے تے جنت دے وچ ہاتھ اپنا سکدے ہو تے کعبے دی چھت تے بھی ہاتھ پا سکدے ہو، لیکن اتھے آواز دیتی این علی، میرا علی کہاں ہے؟ شان ہے مولا علی کی، مولا علی آئے، جنت کی کلی آئے، مرحبا یا نبی، جی لبیک یا نبی، میرے آقا میں حاضر۔ سرکار نے دوجی گل نہیں کی تھی، فرمایا جو آقا وہ کریں انکار نہ کریں، بس حضور کے گھٹنے خاک پر اور مولا علی دوشے شہ لولاک پر۔ رسول اللہ نے علی نو چایا۔ شاہ عبدالحق رحمت اللہ علیہ ساڑھے سنیاں دے امام نے مدارج وچ فرمایا، جدوں سرکار نے چایا تے جان کے فرمایا علی ہاتھ اپڑدا پہ آئی۔ اے پنڈی بھٹیاں چشتی صاحب اپڑدا آدے ہو یا پکڑدا کی آدے ہو؟ مبارک ہوئے، مبارک ہوئے، تو اڈی ساڑی بولی ایک ہو گئی، اتفاق ہو گیا جڑا آج کل ہو نہیں رہا۔ سبحان اللہ۔ تے ماشاءاللہ حضور کیونکہ جناب قبلہ شاہ صاحب دا قد ماشاءاللہ صحیح قد دے، انہاں دے ورگا اے بندہ ہور چوک لین پھر بھی کعبے تے ہاتھ نہیں پہنچ دا، تے حضور نے جان کے پوچھیا کہ علی ہاتھ پہنچ دا پہ آئی اپڑ دا پہ آئی؟ اگو جواب جیڑا آیا انہاں آکھیا صرف پہنچ دا پہ ہے، جے حکم کرو تے عرش دا پاوا کھچ لواں۔ مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ نبی کندیاں تے چاوے تے ہاتھ کعبے دے بننے تک رہے جاوے، کوئی نہ کالیاں نو سمجھاوے، منکراں نو کوئی سمجھاوے، جنہاں نو نبی چاوے او دا ہاتھ عرش تے کیوں نہ جاوے۔ تے اتھے آکھیا میں آکھیا واہ مولا علی مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کیا شان تہاڈا کہ یار نے چایا ہاتھ عرش تے اپڑایا، پر ادے میں تکیا میں کیا واہ صدیق جنو یار نے چایا انو عرش تے پچایا، تے جنو خود یار نو جنے چایا او دا کتے پہنچیا سایا۔ سن کے مومن مسکرایا، انہیں آکھیا مزہ بڑا ہی آیا۔ میں آکھیا سی کانے تھوڑے ہاں، ساڑا حیدر کرارے او بھی پارے، تے ساڑا یارے غارے او دے اگے بھی کوئی نہیں دیوارے، تے دوماں دی کوئی سرکارے، تے سانو دوماں نال بڑا ہی پیارے۔ کیوں گھاٹے دا سودا ہے؟ سبحان اللہ۔ تے کندیاں تے چایا تے جا غار تے پچایا، تے تو انہوں میں اشارے نال دسیا، میں اپنا دسیا، میں ایک باری گیا غار سور تے اس ویلے تکڑے ہوندے ساں، سبحان اللہ، تے بوتلاں چاہیاں تے اساں بھی بغالے دبائیاں، تے جیڑے ویلے اساں پھر چڑھیاں چڑھائیاں تے چڑھائیاں آگوں آئیاں، ہون تو انہوں سمجھا نہیں آئیاں، پھر اتھے حضرت صاحب بیٹھے نے آرام نال پتھر نال ڈھول آ کے ہون نہ تھلے آن جو گے نہ اتھے جان جو،
شنگے چودھری خالص دودھ پیتے ہوئے سن تے ہن اتھے حضرت صاحب دے سارے حوصلے مکے پے نے تے او دو بندے آئے نوجوان او اتھے پہاڑاں تے چڑھ دے لیندے سن انہاں ویکھ کے آکھیا تسی قادری صاحب ہو میں آکھیا لے مارے گئے اتھے عشق دے سبق دیندے رہے ہیں تے اتھے آپے ڈگے پے تے انہاں آکھیا تواڈیاں تقریراں بڑیاں سنیاں نے بسم اللہ تسی آؤ نہ ذرا ایک نے ادو تے دوجے نے ادو چایا انہاں جا سانو بھی اتنے پوچھایا ہن تھانوں سمجھ آیا چڑھائی دا لیکن صدیق نے جدوں مدینے آلے نو چھایا کوئی نہیں انہوں پانی پلاون آیا کسے نہیں ہاتھ پھڑایا میں آکھیا صدیق تساں اتھے تھی کر یار نو انج پچایا نہ تھکے ہو نہ اکے ہو انہیں آکھیا تھکنا کی سی تے اکنا کی سی تے جھکنا کی سی او کیوں انہیں آکھیا فقد نصرہ اللہ نہیں سمجھ آیا یہ توانو سر آئینہ میرا عکس ہے پس آئینہ کوئی اور سر آئینہ میرا عکس ہے پس آئینہ کوئی اور ہے میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہے یہ نصر اللہ کی تفسیر بھی ہے تصویر بھی ہے رب نے فرمایا نصرت کا پورا جو وجود ہے وہ غار میں موجود ہے جس کے لب پہ درود ہے یہ ہے فقط نصرہ اللہ تے پنجابی بولیا جدوں صدیق نے یار نو غار تک پہنچایا تے ذرا نہیں گھبرایا تے ساڈا پنجابی نے نعرہ لایا انہیں آکھیا غار سور دی بلندیاں نو ویکھ کے یاد آیا کنج یار نبھان دے یاریاں نے کنج یار نبھان دے لامن سوکھی پالن اوکھی تے صدیق نے لائیاں نے تے نبھائیاں نے حالانکہ اوکھیاں بڑیاں چڑھائیاں نے لیکن صدیق نے توڑ ایتھے روک ایک عاشق بولیا صوفی بولیا انہیں آکھیا ایک غور کی تئی صدیق رکیا ہی نہیں تے توڑ آیا حالانکہ وہ جڑا معراج دی رات لین آیا او جدوں اوکھی جاتے آیا انہیں اتھے ہی کندھا کڑھایا حالانکہ محبوبہ فرمایا کہ ہمت فرما تھوڑا جاتا اگیرے آتے انہیں اگوں آکھیا کی انہیں آکھیا اگر یک سرے مو برتر پرم فروغ تجلہ بسوزد پرم اگر میں وال برابر بھی اپنے دائرے تو لیمیٹیشن تو اگے نکلیا میں سڑوے سا میں مروے سا مولانا جلال الدین رومی آدھے نے آئے ہوئے جبریلا جے تھے صدیق ہوندا مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر چرچا جن کا عرش پر ابو بکر جن کا عرش پر ابو بکر احسان جن کا دین پر ابو بکر میرے پیارے بھائی اللہ تینو خوش رکھے تو میں نے سا دیوائے ویسے اتھے سا آیا نہ آیا خیر ہے سبحان اللہ کچھ سمجھ آئی رومی سہی آدھے نو آدھے نو جے تھے صدیق ہوندا پھر بالکل ٹھیک ہوندا اے تو درمیانے اوکھا ویلا آیا تے تو بھی جلسے دے سامعین دی طرح جتی نو ہاتھ پائے تو کی صدر صاحب دی طرح کرم فرمایا اللہ اکبر تو انہوں سمجھ نہیں آیا اللہ اکبر اتھے میں دوستانو ایک سناندہ ہوں نا ایک مولانا صاحب سن او روہی ریگستان دے روہی تے روہی دے وچ تانوں پتہ ہے بولی ہے جڑی سرائکی وہ بھی ٹھیٹھ سرائکی
وہ مولانا صاحب کرن پہ تقریر معراج دے اتے تے انہاں آکھیا اللہ سائیں کرم کمایا نبی سائیں کو اپنا معراج تے سڈوایا تے جے ویلے حضور سائیں معراج دے اتے سدرہ تے پیر پایا اتھائیں حضرت جبریل سر کڈھایا تے منٹ نہ لایا ایک بابا روندا ہویا پچھوں اٹھ کے آیا انہیں آکے مولانا صاحب دے نیڑے ہو کے روے اچھا اچھا تے آکے مولوی صاحبہ جبریل چنگی نہیں کی تھی جبریل چنگی نہیں کی تھی ہن مولانا صاحب آکھڑوا ظالم دے پترا وہ جبریل دے اتے ہاتھ چکی کھلوتا ہے وہ آکے ڈوکھ ڈاڈھا لگے جبریل سوکھا سوکھا نال پہ آئے تے اوکھی جا آئیے تے میرے محبوب کو کلہ چھوڑتے بھاج گئے جبریل چنگی یہ شکر کرو سارے مولوی اگر تپے ہوئے ہون انج پیندن پھر سارے سامنے انج بیٹھے ہوندن اللہ ہی خیر کرے ہن مولانا صاحب میزائل سٹے نا تے او مولانا صاحب ہن او تکھے مولانا صاحب انہیں آکھیا ظالم دا وجہ چٹا جٹ کھٹا ٹیٹ دا پترا جبریل تے اعتراض کریں دی وہ ڈر گیا انہیں آکھیا اے تا سائیں دا کام ہے نہ جبریل کو بخشو نہ علی کو بخشو نہ نبی کو بخشو یہ تو تہاڈا کام ہے اعتراض کران میں کو تا دکھ لگے میں رو بھی پیا تے کو دان دیتی ہے جبریل چنگی نہیں کیتی مولانا صاحب غصے وچ آ کے آکھیا جبریل چنگی نہیں کیتی بابے دا پوترا تو چنگی کر اے جڑے ہوندے نا بابے اے پڑھے ہوئے تے نہیں ہوندے کڑھے ہوئے بڑے ہوندے اے پڑھے ہوئے نا جڑے کوالیفائیڈ انہاں دا ایمان انج سویرے کتھے تے شام نو تے جڑے بابے نہیں نا انہاں دا ایمان فولاد ہے تے بابے جدوں سنیا نا مولوی صاحب آدھا ہے تو چنگی چکر انہیں آکھا سپیکر پکڑا سپیکر کو ہاتھ بابے لایا ہن کان چھکو جو کیا فرمایا وہ بابے سپیکر اینچایا تے نعرہ لایا آکھو جبریل کریں دا نا ایویں جے سبق صدیق تو پڑھویں دا جبریل کریں دانا ایویں جے سبق صدیق تو پڑھویں دا بن ساتھی ساتھ چھڑیں دانا تعویز لکھا گل مڑھویں دا بھامیں صدرات معمور ہوندا پیا ویندا سڑ بھج کڑھ ویندا قسم خدا دی جے صدیق ہوندا بالکل نہ رکدا رلے چڑھ ویندا بھامیں مر ویندا مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر حجر جن کا عرش پر ابو بکر ابو بکر اللہ اکبر واہ ہن پھس گئے ادھے نقش بنتے ادھے چشت اہل بہشت سبحان اللہ تے میرے واسطے اعزاز ہے کہ قبلہ شاہ صاحب بھی آدن کہ وطا کی تے پچھو چشتی صاحب بھی جڑے پچھو بیٹھن پشتی بان وہ بھی آدن وہ شیئن دا ذاکر پیا کرے نا کانتے ہاتھ رکھتے با انہیں دا کمال مجمع ہوندہ ہے وہ آخر نہ ذاکر ہوں اوے اولو دے پٹھے ہو آدن واہ واہ اسا موتی بھی سٹیے تے پہلے آکھنا پہندے آکھو نہ واہ واہ پر ہونتے میرے واسطے سند ہے کہ قبلہ شاہ صاحب بھی فرمایا کہ دوبارہ آکھ تے چشتی صاحب بھی میں نے آکھیا دوبارہ آکھ قادری میرے اوہ سونے یہ تے پھر چنگی چوکی آگ بک اٹھ سارے سلاسل اللہ اکبر یہ ہے حسن دی زنجیرے ایڈوں وی پیرے وچ فقیرے رب علا کل شین قدیر سبحان سیالوی چشتی سبحان چشت اہل بہشت امبر سرشت جنتی کشت
جبریل کریں دا نا میں جے سبق صدیق تو پڑھویں دا بن ساتھی ساتھ چھڑیں دا نا جے صدیق کولوں تعویز لکھا گل مڑھویں دا بھویں سدرات معمور ہوندا پیا ویندا سڑ بھوج کڑ ویندا قسم خدا دی جے صدیق ہوندا بالکل نہ رکدا رلے چڑھ ویندا بھویں مر ویندا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تھوڑی دیر گزری تے مولانا صاحب پھر قصہ چھیڑیا. وہ چھیڑ قصہ تے انہاں کیا جیویں حضور گن عرش تو پار تے کتانے حضور نے رب سائیں دا دیدار تے سارے لوگ الرٹ ہو گئے. رب دا دیدار تے مخلوق رہ گئی اروار. سرکار پہنچ گئے بالکل پار وچ نہ رہی کوئی دیوار تے پر حضور گین تے این. وہ جیویں مولانا صاحب نے کیتا نا گین تے این واپس ہے. مطلب اتنی دیر لئیے نے کہ کنڈا ہلدا رہا پانی چلدا رہا بستر گرم تے بابا ولا اٹھی تے روندا ہویا اٹھی کر. بابے آکھیا مولوی صاحبہ اکی کیا آکھی؟ وہ آکھے ایو آکھے جو حضور گین تے پلک جھپکنے انہیں آکھیا روے بابا. آکھے اتنی پرے کنو دور تو حضور کو سڈے رب والا حضور پہنچن والا آدھو جو گین تے ایمیں پہن ایک واری بھی رب نا چاہ آکھیا رات رہے. گال تا ٹھیک ہے. اور تانوں پتہ ہے آج کل دھند ہے تے دھند بھی اندھا دھند ہے تے جیڑا بندہ جتھے پھس جاندہ ہے اتھے ہی پھس جاندہ ہے. تے ہن میں لاہوروں آیا تے اگے سڑک ہوئے بند تے میں آکھاں اچھا جی قبلہ چشتی صاحب میں جاواں اے آکھیں اہدنا الصراط المستقیم فی امان اللہ تے پھر دکھتا لگنا ہے. وہ بابے بھی ٹھیک آکھیا انہیں آکھیا ایک واری بھی نہ جا اتنی پیار نال سڈیوں نے والا منٹ نہیں لگا گنتے ہیں. مولانا صاحب آکھیں وہ ظالم دا پترا کتابیں چیویں ہے میں تینوں کی دساں. بابا آکھے کتاباں چھوڑ اتنا ہاتھ رکھ دل تو پوچھ کہ بندہ یار نو بلاوے اتنی مشکل سفر کراوے یار آوے تے پھر فوراں ٹر جاوے ایک واری بھی نہ آکھیوس جو رہے پو. مولانا صاحب آکھیا ظالمہ اے پکڑ سپیکر میں کو کیوں مرویں دی تو جیڑا کو جی سینج کڈ باہر. انہیں آکھیا والی ایڈے لیا تے کو تا فتویں دا ڈر رے تے میں کو پکڑا پکڑتے بابا آکھے کہ رب آدے میں عاشق ہاں لجپال کریم دی ذات ہوتے او میراج تے آئے اساں کول بھی لائے ہاں خوش محبوب دی جات ہوتے آکھیوں نا من رہ ہی جا پر لطف آیا او دی بات ہوتے دلچسپ صدیق نہ رہ سکسی ایک رات کو لوں دوجی رات یوں تھے. ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر لٹایا جس نے اپنا گھر ابو بکر ابو بکر چرچا جن کا عرش پر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر
आस्ताना आलिया हजरत कहने वाला शरीफ, आस्ताना आलिया हजरत कहने वाला शरीफ, मुफक्कर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना खान मोहम्मद कादरी साहब, मुफक्कर इस्लाम हजरत अल्लामा खान मोहम्मद कादरी साहब। रब मैं आख्यों रह पाओ मतलब वो गल आ गई। रब्बा दे मैं आशिक हाँ लजपाल करीम दी जात उते ओ मेराज ते आए असा कोल बिल है हाँ खुश महबूब दी जात उते आख्यों ना मंज रह ही जा पर लुत्फ आया ओदी बात उते दिलचस्प सिद्दीक न रह सकसी एक रात कोलू दूजी रात उते मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, आस्ताना अली हजरत कहने वाला शरीफ। आखिरी बात, हुजूर मेराज से पलटने लगे तो अल्लाह से अर्ज किया इतनी बुलंद मंजिल पे तूने मुझे बुलाया, अब जाऊंगा अगर बताऊंगा हर कोई इनकार करेगा, किसके समझ में आएगा, कौन मानेगा। मेरे रब ने कहा घबरा नहीं सिद्दीक है ना। हजरत मौला अली से ये रिवायत है, आप फरमाते हैं कसम है खुदा की वाहिद सिद्दीक अकबर हजरत अबू बकर की हस्ती है। और कहा कब, जब जनाजा सामने था सिद्दीक अकबर का, जनाजे पे जो मौला अली की तकरीर है, मेरे मुर्तजा मुश्किल कुशा ने रोते हुए कहा जान वाले सम्मा कल्लाहो फी किताबे ही सिद्दीका, वो कोई और नहीं हो तू ही है जिदे नां नू रब ने कुरान विच जगह दिती है ते तेरा ना सिद्दीक असा नहीं रब रखे। इस वास्ते आप ते हुण मोटरवे ते चढ़िया ते अगे पता कोई नहीं किते बंद ही ना हो। अल्लाह करे खत्म हो जाए, पर दुआ करो ए फकीरी तू जावे। ए ठीक है, हाँ ये पता नहीं गोगलों की मिट्टी उतार रहे ने कि सही फरमा रहे हैं माशाअल्लाह। खैर मैं जो जनाब दी खिदमत हजरत साहब बड़ी सुकून मिलिया कि वाला सैयद साहब साढ़े बुजुर्गों की निशानी ने, किबला शाह साहब मेरे सारे बुजुर्ग तुसा सारे प्यारे। तो मैनू हुक्म सी हुण मैं आख सकदा कि मैनू खांसी शांसी दा असले चक्कर सी, वो सुर गुर भी नहीं भी बनती सी, पर अल्लाह ताला जनाब ने मेहरबानी फरमाई, हजरत साहब ने हौसला अफजाई की, दोस्तां ने भी तुसा ने भी, अल्लाह ताला असां सारेयां दी हाज़री कबूल फरमावे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह 4 फरवरी आस्ताना अली हजरत कहने वाला शरीफ जो कलाम पढ़ा पीर साहब के मिलक फरमा दें, चंद मारूज़ात आप इरशाद फरमाएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी और तमाम मज़ीद के हज़रात के लिए लंगर सिद्दीकी का इंतज़ाम किया गया है। तमाम हज़रात वो तनावल फरमा कर जाए। बहुत खूबसूरत माशाअल्लाह ख़ान मोहम्मद कादरी साहब ने बड़ा खूबसूरत, बड़ा हुसैन, बड़ा ईमान अफरोज़ और इश्क नाल भरपूर बयान हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु दी शान दे विच बयान फरमाया। अल्लाह ताला उलमा दा साया ता देर अहले सुन्नत दे साटे कायम दायम फरमाए। अलामा साहब ने जिथे गुफ्तगू गारे सोर तक पहुँचाई सी, उत्थे एक रवायत सिर्फ मैं अर्ज करके इजाजत लवांगा। जदों गारे सोर के अंदर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर नूं प्यास लगी तो अर्ज की या रसूल अल्लाह प्यास लगी है, तो आपने फरमाया गारे सोर के अंदर एक चश्मा है, उतो पानी पी के आओ। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ आप अंदर तशरीफ़ लैके गए, आपने वो पानी नोश किया, बाहर तशरीफ लैके आए तो हजूर ने फरमाया पानी जड़ा पीता जी किवें दा सी? तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज की हजूर शहर नालों मिठा
ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਸ਼ਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲullah, ਨਹੀਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰੋਗਾ ਜੰਨਤ ਜਿੰਦੀ ਡਿਊਟੀ ਏ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਸਦੀਕ ਵਾਸਤੇ ਗਾਰੇ ਸੋਰ ਅੰਦਰ ਖੋਲ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੈਰ ਸੁਨਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਾਕ ਤੋਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਫਿਦਾ ਕਾ ਅਬੀ व अम्मी, आका मेरे माँ बाप ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, क्या अल्लाह ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ? ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਫਰਮਾਇਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖੇਗਾ, ਅਗਰ 70 ਅੰਬਿਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਬਾਦਤ करे अल्लाह एक भी इबादत का हिस्सा उनका कबूल नहीं करे। बेशक बेशक बेशक, सुभान सुभान। और दूसरी रवायत जड़ी बड़ी मशहूर और मरूफ है कि मेरे आका ने अरशाद फरमाया कि जो इंसान मेरी ज़ियारत करता है ख्वाब के अंदर वो मैं ही होना, क्योंकि मेरी शक्ल के अंदर शैतान को अल्लाह ने ताकत नहीं दी कि वो मेरी शक्ल इख्तियार कर सके। ये हदीस सारियां सुनी सी और बड़े बचपन तो मैं सुनता आ रहा, लेकिन तारीख़ बगदाद वाले ने और जड़ा दूसरी कुतब के अंदर हदीस काल मेरी नज़र में जो गुजरी बड़ी खूबसूरत हदीस है। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर जिसनों तू मिले ना ख्वाब के अंदर वो तू ही होना है, तेरी शक्ल भी शैतान इख्तियार नहीं कर सकता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मुस्तफ़ा का हम सफर, मुस्तफ़ा का हम सफर। आस्ताना अली हज़रत कहलियांवाला शरीफ, आस्ताना अली हज़रत मियां खैर मोहम्मद नून साहब, लजपाल 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 लजपाल, आस्ताना अलिया गोला शरीफ। मैं अर्ज करांगा असी अहले सुन्नत हाँ, मैं अगे भी बारहा दफा इत्थे बयान कर चुके हाँ, हुण ते दाढ़ी विच बाल भी चिट्टे आ गए तुहाडी पिंडी पट्टियां वेखदे वेखदे। तो मैं अर्ज करांगा कि असी हजूर दी अहले बैत पाक दे भी गुलाम हाँ और हजूर दे असहाब दे भी गुलाम हाँ और सैयदना सदीक अकबर नूं बाद अंबिया असी अफजलुल बशर मनते हैं। और हज़रत दाता साहब हजूर ने फरमाया अफजलुल खलाइक आखो। बुजुर्गों ने दीन का जिस तरह कादरी साहब फरमा रहे सन कि इस चीज़ उत्ते इजमा है और मैं अर्ज करांगा उस आस्ताने ने बचना है जेड़ा सदीक अकबर का गुलाम रहा। और जिदे सुन्नत व जमात, मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात, मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात। और हुब्बे अली ये सिर्फ ईमान नहीं, ये ईमान दी जान है जिंदा ये अकीदा जोर ने क्या सुभान अल्लाह। और जिक्र अली मुर्तज़ा शेर खुदा ये अल्लाह ताला दी नफली इबादत है और साढ़े आस्तानिया ते अज भी नादे अली पढ़िया जाता है। और कारी खालिद महमूद साहब साढ़े बहुत बड़े शेखुल हदीस ने, उन्हें बयान फरमाया कि बुजुर्गां ने दीन ने लिखा है एक बंदे का वाकया उन्हें बयान फरमाया कि जिस घर के अंदर जादू जान ना छड़दा होवे वो कहते ने नादे अली पढ़ो, नादे अली के वजीफे की वजह जादू दूर होएगा। वो कह लगे जी बुजुर्गों ने लिखा है कि एक बहुत बड़ा जिन जिहड़ा है वो उन्होंने मिले बुजुर्गों को, तो उन्होंने कहा जी एक ऐसा कुआं है अग का, जो नादे अली पढ़िया जाता है तो साड़ी नस्लां साड़ दित्तियां जांदियां ने, एडा डाढ़ा वजीफा है। तो मैं अर्ज करांगा कि असी ते कायल हाँ क्योंकि मेरे आका ने सहाबा नूं तालीमात अता फरमाइयां कि सहाबा दियां डाचियां गुम हो जांदियां सन ते आप फरमांदे सन या इबाद अल्लाह आई नू नहीं पढ़ो, ए अल्लाह दे बंदे साडी मदद करो। तो जे आम बंदे अल्लाह दे वली रूहानी तौर पर मदद कर सकते हैं तो मौला मुश्किल कुशा दे अगे मुश्किल कुशा ने। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। और इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद पाक ने जो फरमाया बड़ा खूबसूरत जुमला आपने इरशाद फरमाया, और मैं शेखैन की अफजलियत अली और उस्मान की मोहब्बत जिथे कट्ठी होंदी उत्थे मसलक के हक्का अहले सुन्नत जमात बनता है। अल्लाह इस महफल को कबूल फरमाए और शाह चिश्ती साहब नूं अल्लाह ताला सेहत वाली जिंदगी और तादेर अहले सुन्नत दे उत्ते इन्हां दा साया तादेर कायम दायम फरमाए। मेरी ख्वाहिश है क्योंकि आलम दीन ने और मुफक्र इस्लाम ने और लाहौरों आए ने तो यही दुआ फरमान। मैं जनाब आमीन अल्लाहुम्मा रब्बना आमीन।
یا رحم الرحمین، یا علیم، یا علیم، یا حلیم، یا عظیم، یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ جو پڑھا، جو سنا، جو کہا، یا اللہ تیرے پیارے بندے تشریف لائے، سب کا اجر و ثواب میرے اللہ پیارے نبی کی آل و اصحاب، حضور کی تمام امت، بالخصوص حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا میرے مالک اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہمیں حضور کی آل، حضور کے اصحاب کی محبت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، دنیا میں آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، ذلت و رسوائی سے بچا، ہمارے دوستوں کی یہ خوبصورت کوشش و کاوش قبول فرما۔ جو کچھ حضرت صاحب نے ارشاد فرمایا اس کو سننے، سمجھنے، سمجھ کے عمل کرنے کی طاقت عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ مصطفیٰ جان